نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 17۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیاری حدیث میں ایک بہت ہی پیارا اخلاق سکھایا جا رہا ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے سب ہمارے دوست بن جائیں گے، کیونکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے رفق یعنی نرمی۔ قرآن مجید میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے بتایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ نرمی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ نرمی کرنے کے فائدے کے بارے میں آپ کو 2 احادیث بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سخت مزاجی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے ہر اس شخص پر جو خوش مزاج، نرم خو، ملائمت پسند اور لوگوں سے قریب رہنے والا ہو۔ ہم کس طرح نرمی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر زینب اور ہدا بہنیں ہیں۔ ہدا زینب کے بیگ سے پین نکالتی ہے اور واپس رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ زینب کو جب اپنے پین کی ضرورت پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیگ میں پین ہی نہیں۔ زینب پریشان ہوتی ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہدا نے نکالا تھا تو زینب کو غصہ بھی بہت آتا ہے۔ لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ حدیث یاد آتے ہی وہ ہدا کو پیار سے سمجھاتی ہے، دیکھو ہدا، اگر تم کو پین کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے پوچھ کر لے لیتی اور واپس جگہ پر رکھ دیتی تو مجھے پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی، اور میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، اور میرے اسکول کا کام بھی وقت پر ہو جاتا۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اب بتائیں زینب نے کیا کیا؟ زینب نے نرمی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام کیا۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ کیا کسی اور حدیث میں بھی نرمی کا ذکر ملتا ہے؟ جی، نرمی کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ آپ مجھے نرمی کے بارے میں کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور۔ ایک دفعہ مسجد میں ایک اعرابی آیا۔ اس وقت مسجدیں کچی مٹی کی ہوتی تھیں۔ وہ اعرابی لا علمی کے باعث کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس پر جھپٹے۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ڈول ڈال دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا، مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں ہم نے کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو کس پیار سے، کس نرمی کے ساتھ بات سمجھائی اور سختی نہیں کی۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہر ایک سے نرمی والا سلوک کرنا ہے، غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ نرمی سے ہم دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 17۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ ذوالجلال نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔
Verily Allah is kind and loves kindness. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.